اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے مینٹیننس کے بارے میں۔ مینٹیننس کیا ہے؟ مینٹیننس نان نفقہ ہے جو ایک بیوی مانگا کرتی تھی اپنے شوہر سے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے، یعنی مجھے مینٹین کرو، مینٹین می، یعنی مجھے وہ خرچ دو تاکہ میں اپنا خرچ چلا سکوں اپنے حوالے سے اور اپنے بچوں کے حوالے سے۔ وائف جو ہے وہ کسی بھی ہسبینڈ سے کورٹ میں یہ ریمیڈی طلب کرتی تھی انڈر دی فیملی لاز کہ اسے مینٹین کیا جائے۔ یہ ریمیڈیز ملتی بھی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ کورٹ میں نان نفقہ اور مینٹیننس کے لیے سوٹس دائر کیے جاتے ہیں، سوٹس ڈگری ہوتے ہیں، کبھی ڈسمس ہوتے ہیں، یا کم مینٹیننس ملتی ہے یا زیادہ مینٹیننس ملتی ہے۔ وائف ڈس اوبیڈینٹ ہے تو اور صورت حال ہو جائے گی، کم مینٹیننس ملے گی۔ وائف اوبیڈینٹ تھی لیکن شوہر نے مینٹین نہیں کیا، وہ اپنے گھر رہی ہے، ماں باپ کے گھر رہی ہے، تو اس صورت حال میں مینٹیننس جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے بیوی کو ملتی تھی۔ لیکن ابھی ایک ریسنٹ ججمنٹ میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو مینٹیننس ہے وہ پیرنٹس بھی لے سکتے ہیں۔ سیکشن 17A جو ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا، وہ انٹرم مینٹیننس سے ڈیل کرتا ہے، اور اس میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ ہے وائف اور چائلڈ۔ دونوں پارٹیز میں جو وجہ تنازع تھی وہ یہی تھی کہ ایک پارٹی کا کہنا یہ تھا کہ یہ مینٹیننس صرف بیوی کو مل سکتی ہے اور اس کے بچے کو، اور ماں کو نہیں مل سکتی، جبکہ ایک ماں انصاف لینے کے لیے کورٹ پہنچی اور اس نے یہ کہا کہ یہ مینٹیننس مجھے میرے بیٹوں سے دلوائی جائے۔ اس کے اوپر نیچے کورٹس میں فیملی کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ یہی تھا کہ مینٹیننس پیرنٹس کو مل سکتی ہے، لیکن اسی چیز کو چیلنج کر دیا گیا ہائی کورٹ میں، اور بیٹوں نے یہ کہا کہ نہیں، ماں کو مینٹیننس نہیں مل سکتی۔ لفظ جو ہے قانون کے اندر وہ مدر کا نہیں ہے بلکہ صرف بیوی اور بچے کا ہے، جس کی وجہ سے ماں حقدار نہیں ہے کہ وہ بیٹوں سے کسی بھی طرح کی مینٹیننس یا خرچے کا مطالبہ کر سکے۔ یہ معاملہ جب ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن میں آیا تو ایک ریسنٹ ریٹ پٹیشن جس کا نمبر بھی آپ کو میں بتاؤں گا، اور اس کا جو ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جس نام سے وہ ریفرڈ ہے ججمنٹ وہ بھی ساتھ لگا دیتا ہوں، اس کے اندر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، سیکشن 5 وہ سیکشن ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا جس کے تحت جورسڈکشن ملتی ہے کسی کورٹ کو، اور وہ جورسڈکشن جو ہے اپنائی جاتی ہے شیڈیول کے مطابق۔ شیڈیول کے اندر کوئی 10-11 عنوانات ہیں جس کے تحت رہتے ہوئے ایک کورٹ فیصلہ کرتی ہے، جس میں مینٹیننس ہے بھی ایک عنوان ہے، یعنی خرچہ۔ اب کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جو مینٹیننس ہے وہاں پہ شیڈیول میں جو لکھی ہوئی ہے وہ مینٹیننس صرف ان کوالیفائڈ ہے، انکنڈیشنل ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کنڈیشن نہیں لگائی گئی کہ وہ مینٹیننس صرف چائلڈ اور وائف تک محدود رہے گی، جبکہ مینٹیننس وہاں پہ ان کوالیفائڈ اور انکنڈیشنل ہونے کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ مینٹیننس کسی کو بھی مل سکتی ہے، یعنی بیوی اور بچے کے علاوہ بھی جو متعلقین رشتہ دار ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، اور اسپیشلی ماں باپ۔ اسی کا فیصلہ کرتے ہوئے کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ اگر کسی کورٹ کو فائنل ریلیف دینے کی پاور حاصل ہے تو انٹرم ریلیف دینے کی بھی پاور حاصل ہے۔ یہ ایک مشہور پرنسپل ہے that if the court is empowered or has the jurisdiction to give final relief, it also has the jurisdiction to give interim relief. On the same principle court decided کہ چونکہ شیڈیول کے اندر لفظ مینٹیننس ان کوالیفائڈ اور انکنڈیشنل ہے، وہاں پہ اس کی سکوپ کو لمٹ نہیں کیا گیا، تو اس لیے سیکشن 17A جو کہ انٹرم مینٹیننس سے ڈیل کرتا ہے وہ فائنل ریلیف کے اوپر کوئی ایمبارگو، کوئی ریسٹرکشن، کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتا، اور وہ انکنڈیشنل رہے گا۔ یعنی وائف اور چائلڈ کے علاوہ بھی جو رشتہ دار ہیں جس میں اسپیشلی پیرنٹس آتے ہیں، وہ جو مینٹیننس ہے، خرچہ ہے، وہ اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس مسلم فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا شیڈیول مینٹیننس کو کنڈیشنلائز نہیں کر رہا اور ایک ریلیف کو اوپن رکھ رہا ہے، اس کے اسکوپ کو وسیع رکھ رہا ہے، اس کو خود لمٹ نہیں کر سکتے ہم ایک ایسے سیکشن کی بنیاد پہ، انٹرم مینٹیننس کا سیکشن 17A، جس کی بنیاد پہ ہم انٹرم مینٹیننس اگر محدود مل رہی ہے، وائف اور چائلڈ کا لفظ استعمال کر رہی ہے، تو اس بنیاد پہ ہم شیڈیول کے اندر موجود لفظ مینٹیننس کو کنڈیشنلائز نہیں کر سکتے، لمٹ نہیں کر سکتے، اس کے سکوپ کو محدود نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ دینے سے جو سب سے بڑا اہم ایک جورسڈکشن میں وسعت آئی ہے یا اوپن ہوئی ہے وہ یہ کہ اب جو لائرز ہیں وہ ماں باپ کی مینٹیننس بھی کورٹ سے طلب کر سکتے ہیں، پرو بونو کیسز کر کے بھی کسی غریب والدین جن کا بچے سہارا نہ بن رہے ہوں ان کے لیے طلب کر سکتے ہیں، اولڈ ہاؤسز میں جو ماں باپ علیحدہ رہ رہے ہیں جن کو بچوں نے چھوڑ دیا ہے ان کے لیے مینٹیننس طلب کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے مسلم فیملی کورٹ ایکٹ کا جو
स्कोप है वो वाइडन हुआ है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है वो वसी हुई है, और कोर्ट के अंदर जो रेमेडीज़ हैं वो इस हवाले से अब मांगी जा सकेंगी. यानी इफ़ द लॉ इज़ साइलेंट ऑन समथिंग, you cannot interpret it with limitation when the limitation is not there in the statute. And if the final relief is given, or we may say that if the final relief, कोर्ट अगर फाइनल रिलीफ दे सकती है तो फिर कोर्ट इंटरिम रिलीफ भी उस चीज़ में दे सकती है, चूँकि शेड्यूल में मौजूद तमाम वो चीज़ें जो मौजूद हैं जिसमें मेंटेनेंस भी मौजूद है कि कोर्ट दे सकती है, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसे कानून ने महदूद नहीं किया, तो उसको सेक्शन 17A जो सिर्फ इंटरिम मेंटेनेंस से डील करता है वो भी महदूद नहीं कर सकता. और जो बुज़ुर्ग वालिदैन हैं वो अपने बच्चे से मेंटेनेंस का मुतालबा कर सकते हैं. ये बड़ी इंस्ट्रक्टिव जजमेंट है. ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है. ये जजमेंट जो है ये इस बात के ऊपर आपकी मदद करेगी कि अगर आप किसी भी ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं जिनके बच्चे उनका ख़र्च नहीं उठा रहे, तो आप फैमिली कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर सकते हैं, उनसे इंसाफ मांग सकते हैं इस बात पे कि ये जजमेंट जो है ये मेंटेनेंस के स्कोप को सिर्फ बीवी और बच्चे से उठा के माँ बाप तक वसी कर रही है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे. अगर आपको इसमें किसी भी तरह का तामुल हो या आपको इसमें इसकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी कर सकते हैं. और इसमें मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मुझे भी इस जजमेंट में अमाइकस अपॉइंट किया गया, और अमाइकस होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और मुझे इसमें कोर्ट को असिस्ट करने का मौका मिला. सलामत रहें, अपना ख्याल रखें. इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे. अस्सलाम वालेकुम.